بہرحال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشی خواتین امت، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو ہی عقل دی ہے، شعور دیا ہے اور سمجھداری عطا کی۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے دنیا میں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ صرف کھانا پینا رہنا سہنا بس اتنا ہی جانتے ہیں، اور وہ ان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اسی وجہ سے انسان کی پکڑ ہے، گرفت ہے۔ انسان کے اعمال، اس کی حرکات و سکنات اور اس کے ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لباس کے تعلق سے بات کی کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا جس سے تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہو، اور وہ لباس تمہارے لیے زینت کا، خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ لباس شرعی اعتبار سے بہت ضروری چیز ہے۔ شریعت میں لباس کے پاک ہونے کا اعمال کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے، ہم خود بھی پاک ہیں، اچھی طریقے سے ہم نے وضو کر رکھا ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا، قبلے کی جانب ہم رخ کر کے کھڑے بھی ہو گئے، ہم نے تکبیر بھی کہہ لیا اور رکعت بھی باندھ لی، نماز بھی ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس حال میں پڑھا کہ ہم جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے کے اندر ناپاکی، نجاست لگی ہوئی ہے، یا وہ کپڑا ناپاک ہے، تو میرے محترم ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے لباس کا صحیح ہونا، پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے مذہب اسلام کے اندر حیا کو بڑی اہمیت دی ہے۔ حیا جسے شرم کہا جاتا ہے، آج ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے مردوں سے، ہماری عورتوں کے درمیان سے حیا اٹھتا جا رہا۔
لوگ پردے کی اہمیت سے بالکل نابلد ہیں، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ بہت ساری عورتیں بے پردہ ہی باہر نظر آتی ہیں، گھومتی پھرتی رہتی ہیں، نہ دوپٹے کا خیال ہوتا ہے نہ اپنے جسم کا خیال ہوتا ہے، اور یوں ہی گھومتے رہتی ہیں۔ بہت ساری بچیاں کپڑے ایسے پہنتی ہیں جس کپڑے کے اندر سے جسم کی نمائش ہوتی ہے، جسم نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کپڑے پہننے والیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک اعلان فرمایا ہے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑی پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ نساء عاسیات کاریات، ایسا غالباً لفظ ہے۔ مائلات ممیلات لم يدخلن الجنة ولا يجدن ریحہا، کہ ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، جو مائل کرنے والی ہیں، مائل ہونے والی ہیں، یعنی جنہیں دیکھ کر مرد کی نگاہ، مرد کا دل اور مرد کے نفس کے اندر خواہشیں بھڑکتی ہیں، تو وہ خود بھی خواہش کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان کی دل کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، اور لوگ بھی انہیں گھور کر دیکھتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتی، بلکہ داخل ہونا تو چھوڑو، جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کو نہیں ملے گی۔ میرے محترم، اب بات آ گئی پردے کے تعلق سے۔ حیا ایمان کا بڑا شعبہ۔ میں نے حدیث پڑھی جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، درجے ہیں۔ ان 70 سے زیادہ درجوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ اہم لا الہ الا اللہ، اس کا کہنا۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی لا الہ الا اللہ کا کہنا یہ ایمان کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے نچلا درجہ، سب سے ادنا درجہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا۔ اب ہم جا رہے ہیں، دیکھا ہم نے کہ بیچ روڈ پہ پتھر رکھا ہوا ہے، اینٹا رکھا ہوا ہے، یا گٹی پڑا ہوا ہے کہ جس سے آنے جانے والوں کو دقت ہو سکتی ہے، گاڑی پلٹ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یا راستے میں کانٹا گرا ہوا ہے، یا راستے میں جو ہے کانچ پڑی ہوئی ہے، اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی کی ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ اللہ کے راستے میں روپیہ پیسہ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر بھی اللہ تبارک و تعالی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن آدمی سوچے گا
کہ میں نے یہ عمل، اتنا صدقہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، میرے پاس تو مال ہی اتنا نہیں تھا کہ میں صدقہ کرتا، لیکن مجھے یہ صدقے کا ثواب کہاں سے مل رہا ہے؟ کون سی عمل کا بدلہ جو ہے یہ صدقہ کا ثواب ہے؟ تو اس وقت اسے بتایا جائے گا کہ تم نے فلاں جگہ اچھی بات کہی تھی، کسی کو اچھی رائے دی تھی، اچھا مشورہ دیا تھا، اچھی بات بتائی تھی، تو یہ اچھی بات بتانا، اچھا مشورہ دینا، خیر کی طرف رہنمائی کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے راستے سے گندگی کو ہٹانا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو میرے محترم، ایمان کا ادنا درجہ، سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ ہم راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹائیں۔ اب اگر ہم راستے میں کچرا پھینکیں، راستے میں گندگی لگائیں، گٹر کا پانی، گندا ناپاک پانی اس کو راستے پہ بہائیں، بھینسی کو دھونے کے لیے بیچ روڈ پہ لا کے کھڑا کر دے اور بھینسی دھونا چالو کر دے، بھینس کے بدن میں گوبر لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، وہ سارا پانی روڈ پہ بہہ کے جا رہا ہے۔ اب پاک صاف آدمی، نمازی آدمی گزر رہا ہے، وہ ناپاک پانی کا چھینٹا اس کی یادداشت کے بغیر انجانے میں اگر اس کے کپڑے پہ پڑ گیا، اس کا کپڑا ناپاک ہو گیا، اسے نہیں معلوم کہ میرے کپڑے میں لگ گیا ہے، اور وہ نماز پڑھ لے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ نماز خراب کرنے والے ہم لوگ۔ ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ راستے میں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو، گندی چیزوں کو۔ بہت سارے لوگوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے کہ راستے کے کنارے بیٹھ کر استنجا کرتے ہیں، پیشاب پخانہ کرتے ہیں۔ یہ بہت گھٹیا قسم کی عادت ہے۔ ان عادتوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ بہرحال تو دو چیزیں تھی کہ سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا۔ آگے بات کہی گئی وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا ایمان کا بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم درجہ رکھتا ہے ایمان کے اندر۔ حیا، شرم۔ لباس کے تعلق سے بات یہ ہے، مرد کا ستر کیا ہے؟ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے تو وہ کپڑا چینج کر دیتے ہیں، ہاف چڈی پہن کے گھومتے ہیں، ہاف چڈی پہن کے پورے گاؤں میں، محلے میں، باندھ پہ، بازار میں، چوک چوراہا، عورت مرد سب کے سامنے وہ اپنا گھٹنا کھول کے گھوم رہے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میری شرمگاہ، میرا ستر کھلا ہوا، اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا۔ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ گرمی لگ رہی ہے برداشت کر لیجئے، لیکن شرمگاہ کو مت کھولیے۔ اچھا، مرد کا ستر کیا ہے؟ ستر کہتے ہیں چھپانے والی چیز، جس چیز کو چھپانا شریعت نے لازم اور ضروری قرار دیا ہے کہ جو چھپا نہ رہے تو گناہ ملتا ہے، جس کو کھولنے پر گناہ ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر، ناف سمجھتے ہیں نا، جس کو اپنی زبان میں ڈھوری کہتے ہیں، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ گھٹنا یہ بیچ میں جو جوڑ والی ہڈی ہے، جو بوڑھے لوگوں کو زیادہ تر چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں جو دکھتا ہے، گھٹنا جس کو کہتے ہیں، یہ گھٹنے کے نیچے تک، مطلب کہ گھٹنا بھی ستر میں داخل ہے۔ گھٹنے کو بھی چھپانا
ضروری ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک فقہائے کرام نے احادیث کی روشنی میں یہ طے کیا ہے کہ اتنے حصے کو ہر حال میں چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے کھول کے رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ ایک چیز اور ہے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، مرد کے سطر کو نہ دیکھے، عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ اب بہت ساری عورتیں عام طور پہ نہاتے وقت یہ غلطیاں کرتی ہیں کہ ایک ساتھ میں دو تین عورتیں نہانے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ اب اس کا بھی بدن کھلا ہوا ہے، اس کا بھی بدن کھلا ہوا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورت ہی تو ہے، مرد تھوڑی نہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ عورت بھی عورت کے سطر کو نہ دیکھے اور مرد بھی مرد کے سطر کو نہ دیکھے۔ یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ نے اور نبی نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایسے ہی ایک ہی چادر میں دو بالغ نوجوان مردوں کو سونے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ ایک ہی چادر میں دو بالغ عورتوں کو سونے سے بھی منع کیا ہے کہ ان سے گناہ کے پیدا ہونے کا، گناہ کے وجود ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی جو بچے 7 سال کی عمر کے ہو گئے، اس سے بڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان کا بستر الگ کر دو۔ ماں باپ کے ساتھ انہیں نہیں سلانا، کیونکہ ان کے اندر شعور آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ جو بچہ 10 سال کا ہو گیا اور اگر 10 سال کی گھر میں بیٹی بھی ہے، 12 سال کی بیٹی بھی ہے، تو اس بچے کو اس بیٹی کے ساتھ نہیں سونے دینا ہے، اس کا بستر الگ کرنا ہے۔ ہماری شریعت پاک دامنی سکھاتی ہے، عفت سکھاتی ہے، پرہیزگاری سکھاتی ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ آئے دن خبروں میں، اخباروں میں، نیوز میں ہمیں یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ گھر کے اندر یہ بری حالت آ گئی، یہ بری گت ہو گئی، بھائی بہن نے ایسی الٹی سیدھی حرکت کر لی۔ تو میرے محترم، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس چیز پر دھیان دے، اپنی بچیوں کے لباس پر خصوصی دھیان اور توجہ دے، ایسے کپڑے پہنائیں کہ جن سے ان کی عزت اور ناموس محفوظ رہے۔ نوجوانوں سے میری خصوصاً گزارش ہے کہ ہاف پینٹ پہن کر باہر کا چکر نہ لگائیں۔ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو گھٹنے سے نیچے تک کا جو پینٹ ملتا ہے اس پینٹ کو پہن کر آپ گھومیں، سطر کو کھول کر نہ گھومیں۔ ناف بھی سطر میں داخل ہے، ناف کو بھی دکھانے کی اجازت نہیں ہے، ناف بھی چھپا رہنا چاہیے۔ اور عورت کا سطر پورا جسم ہے، بال بھی عورت کے سطر میں داخل ہے، بال کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ، چہرہ اور قدم یعنی پیر دونوں اس کو کھولنے کی اجازت ہے۔ کہاں؟ جہاں پر گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اب بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے ہمارے یہاں، آپ کے یہاں، عام طور پہ بہار کے اندر عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں، جاتی ہیں جنگلات میں، جانا آنا، باغیچے میں، کھیت میں، یہ جانے آنے کا سلسلہ لگا رہتا ہے۔ ان عورتوں سے بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ کام کرنے کے دوران بسا اوقات وہ اپنا گھٹنا تک کپڑا اٹھا لیتی ہے۔
घुटना, पिंडली, रान, ये सब नजर आने लगता है। मेरे मोहतरम, बहुत बड़ा गुनाह का काम है। इन चीजों से परहेज करने की जरूरत है। चाहे औरत उम्र दराज ही क्यों ना हो, बूढ़ी ही क्यों ना हो, फिर भी उसे इस चीज की इजाजत नहीं है कि वो अपने पिंडली को, अपने रान को खोले गैर के सामने में। तो इन चीजों पर क़यामत में अल्लाह के सामने हमारी गिरफ्त और पकड़ हो सकती है। इस चीज़ का हमें खुसूसन ध्यान रखना चाहिए। नौजवानों से गुजारिश है कि वह हाफ पैंट पहनना बंद करें। ऐसे पैंट पहने जिससे उनका घुटना छुपा रहे और नाफ भी छुपा रहे। और औरतों से, नौजवान लड़कियों से और माँ बहनों से गुजारिश है कि पर्दे का एहतमाम करें। ऐसा लिबास पहने जिससे आपकी इज्जत, आपकी नामूस महफूज रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ नसीब फरमाए और जितनी बातें कही गई उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।